بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت جس کا بادشاہ عادل، عقل مند اور بے پناہ دولت کا مالک اور نیک سیرت تھا۔ اس بادشاہ کا نام ناصر تھا۔ بادشاہ ناصر نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں جیتی تھیں اور اپنی رعایا کے دل میں ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کے محل کی شان و شوکت اور اس کی سلطنت کی خوشحالی دور دور تک مشہور تھی۔ بادشاہ ناصر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی پروین تھا۔ شہزادی پروین کا حسن بے مثال تھا، لیکن اس کی خوبیوں میں سب سے بڑھ کر اس کی عاجزی اور نیکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح عادل اور نرم دل تھی اور اکثر محل کے باہر جا کر غریبوں اور محتاج لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ شہزادی پروین کا دل ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جنہیں واقعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے محل کی زندگی سے زیادہ باہر کی دنیا کی فکر ہوتی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی ان عادتوں کو دیکھتے ہوئے اکثر اسے نصیحت کی کہ بیٹی، تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی جو تمہارے خاندان کی شان کے مطابق ہوگا۔ تمہارا نصیب ایک عظیم شہزادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک دن ایک فقیر ان کے شہر میں آیا۔ وہ نہایت ہی غریب، سادہ لباس میں ملبوس اور اس کے بال الجھے ہوئے، چہرے پر دنیا کی تلخیوں کا اثر بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ دراصل ایک جادوگر تھا جسے ایک اور بادشاہ نے اپنی سلطنت سے نکال دیا تھا اور بددعا دی تھی کہ وہ فقیر کی زندگی گزارے۔ وہ جادوگر بادشاہ ناصر کی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک اور راز بھی تھا جو صرف وہی جانتا تھا۔ بادشاہ نے شہزادی پروین کے بارے میں سنا اور اس کے حسن و جمال اور نیک نیتی کی کہانیاں سن کر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اسی سے شادی کرے گا۔ فقیر سیدھا محل کی طرف روانہ ہوا اور دربار میں پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ فقیر نے بادشاہ ناصر کے سامنے عاجزی سے اپنا سر جھکایا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں ایک غریب اور بے گھر فقیر ہوں۔ میں آپ کی بیٹی شہزادی پروین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ناصر نے یہ سن کر قہقہہ لگایا۔ اسے غصہ بھی آیا، پھر کہنے لگا، تم ایک فقیر ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کی؟ تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کتنے عظیم شہزادے اور بادشاہ اپنا اپنا رشتہ بھیج چکے ہیں۔ فقیر نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ، دولت اور شان و شوکت کی بات نہیں ہے، دل کی پاکیزگی اور سچی محبت کی بات ہوتی ہے۔ میں اپنی نیک نیتی کے ساتھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ناصر کو فقیر کی باتیں سن کر غصہ تو آیا، لیکن وہ اس کی عاجزی اور دلیری سے بھی متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دربار سے نکال دیا، مگر فقیر کے الفاظ اس کے دل میں چبھ سے گئے۔ اس رات بادشاہ ناصر کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک دیوتا اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تمہیں اس فقیر کی درخواست کو مان لینا چاہیے تھا۔ اگر تم نے اس کی خواہش کو پورا نہ کیا تو تمہیں سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ ناصر نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اس خواب کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن جب وہی خواب کئی دن تک آتا رہا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے۔ بادشاہ نے دربار میں اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا۔
لیکن کوئی بھی اس کا مطلب یعنی خواب کی تعبیر نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ نے آخر کار فیصلہ کیا کہ وہ فقیر کو دوبارہ دربار میں بلائے گا اور اس سے خواہش کے بارے میں بات کرے گا۔ فقیر کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا۔ اس بار بادشاہ ناصر نے اس سے نرمی سے بات کی اور کہنے لگا، تمہاری دلیری اور نیک نیتی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو گے۔ فقیر نے خوش ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا اور ہمیشہ اس کی عزت کروں گا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ محل میں یہ شادی بہت سادہ طریقے سے انجام پائی، کیونکہ شہزادی نے خود یہ خواہش کی تھی کہ اس کی شادی میں فضول خرچی نہیں کی جائے گی۔ شہزادی پروین کو فقیر کے ساتھ نکاح کر کے شادی کر کے رخصت کر دیا گیا۔ فقیر اور شہزادی دونوں محل سے دور ایک جنگل کے کنارے پہنچے، جہاں فقیر نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس جھونپڑی میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ شہزادی پروین نے کبھی بھی اپنے والد کے محل کی شان و شوکت کو یاد نہیں کیا اور فقیر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کرتی رہی۔ ایک دن فقیر نے شہزادی سے کہا، اے پروین، تم نے میری زندگی بدل دی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنی اصلیت بتاؤں۔ فقیر نے شہزادی کو بتایا کہ وہ دراصل ایک جادوگر ہے جسے ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت سے نکال دیا تھا اور اس پر بددعا دی تھی کہ وہ فقیر جیسی زندگی گزارے۔ اس نے کہا، جب تم نے مجھے سچی محبت اور عزت دی تو میری بددعا ختم ہو گئی اور میری طاقتیں دوبارہ واپس آ گئیں۔ شہزادی پروین کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور اس نے فقیر کو گلے لگا لیا۔ جادوگر نے پھر شہزادی سے کہا کہ وہ اس کے والد کے محل واپس چلتے ہیں تاکہ وہ اس کو بھی حقیقت بتا سکیں۔ جب وہ بادشاہ کے محل واپس پہنچے تو جادوگر نے بادشاہ ناصر سے ملاقات کی اور اپنی ساری کہانی اسے بتا دی۔ بادشاہ ناصر نے یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ جادوگر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ کو یہ سبق مل سکے کہ ہمیشہ دولت اور شان و شوکت جو ہے اس سے خوشیاں تو صرف مل سکتی ہیں، لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ دل کی پاکیزگی اور نیک نیتی سے ملتی ہے۔ پھر جادوگر نے بادشاہ کو ایک اور حقیقت بتائی۔ اے بادشاہ، آپ کو دیوتا نے خواب میں جو وارننگ دی تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ آپ اپنی دولت اور طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں نہ رہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوتا تو آپ کو جانور میں تبدیل کر دیا جاتا۔ بادشاہ ناصر نے جادوگر سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ وہ اس آزمائش کے بعد اپنی سلطنت میں انصاف اور محبت کا بول بالا ضرور کریں گے۔ بالآخر جادوگر نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور اس کے بعد سے وہ جادوگر اور شہزادی پروین کے ساتھ محل میں خوشی خوشی رہنے لگا۔ بادشاہ ناصر نے اپنی سلطنت میں مزید عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور اپنی رعایا کے فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دینا شروع کر دی۔ شہزادی پروین اور جادوگر نے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاری اور ان دونوں نے بادشاہ ناصر کے ساتھ مل کر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ناظرین و سامعین، یہ
ہمیں سبق ملتا ہے کہ حقیقت میں دولت اور شان و شوکت میں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ دل کی پاکیزگی اور نیک نیتی ہی سے خوشی نصیب ہوتی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب ایک عادل بادشاہ اپنی رعایت کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور اپنی رعایت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بادشاہ بڑا پسند آتا ہے۔